بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوچ اور زندگی، یعنی سوچ کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ سوچ دراصل انسان کا باطنی زاویہ نگاہ ہے، ایک لینس جس سے وہ دنیا، حالات، لوگوں اور خود کو دیکھتا ہے۔ سوچ ایک خاموش قوت ہے جو ہماری زندگی کے فیصلے، احساسات، تعلقات، کامیابیاں اور ناکامیاں تک کو متاثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر دو افراد ایک ہی گلاس کو دیکھتے ہیں، ایک گلاس جو کہ آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے، ایک کہتا ہے آدھا خالی ہے، دوسرا کہتا ہے آدھا بھرا ہوا ہے۔ یہ فرق صرف سوچ کا ہے، حقیقت وہی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سوچ اور ایمان کا تعلق۔ اسلامی نقطہ نظر سے میں آپ کو اس کی تفصیل دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم نے اللہ کے بارے میں گمان کیے، طرح طرح کے گمان، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ، حدیث کی حدیث قدسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی۔ اس کا مطلب اگر ہم اللہ سے خیر کی امید رکھیں گے تو خیر ملے گی، اگر بدگمانی کریں گے تو ویسا ہی ہوگا۔ سوچ کا جسم، دماغ اور روح پر اثر۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق منفی سوچ سے کارٹیسول، یعنی جو سٹریس کا ہارمون ہے، وہ بڑھتا ہے۔ مثبت سوچ سے سیروٹونن اور ڈوپامین، خوشی کے ہارمون، بڑھتے ہیں۔ منفی سوچ مستقل رکھنے والے افراد میں ڈپریشن، دل کے امراض اور جلد بڑھاپے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ روحانی طور پر مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، مثبت سوچ اللہ کی طرف قرب کا ذریعہ ہے۔ سوچ کی دو قسمیں ہیں، شکر گزاری، صبر، نرمی، درگزر، ہر حالت میں خیر کی تلاش، مستقبل کے بارے میں امید۔ منفی سوچ سے حسد، بدگمانی، مایوسی، خود غرضی، ہر وقت شکوے اور شکایتیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش۔ قرآن کی روشنی میں مثبت سوچ کی مثالیں: حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹے یوسف گم ہوئے، سالوں کا فراق، پھر بھی فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، معاشرے کا خوف، تنہائی، درد، مگر اللہ پر کامل توکل۔ سوشل میڈیا اور جدید زندگی، سوچ کا زہر۔ ایک تو ہمارے کمپیریزن کلچر سے سیلف ورتھ متاثر ہو رہی ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے تو وہ اچھا کما رہا ہے، وہ اچھا کھا رہا ہے۔ اس سے ہم نے اپنی ذات کو بہت زیادہ حد تک کھو دیا ہے۔ فلٹرز اور لائکس کی دنیا میں اصلیت کھو گئی ہے، لوگ دوسروں کی زندگی سے متاثر ہو کر اپنی زندگی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ والدین کی منفی سوچ اولاد پر منتقل ہوتی ہے۔ سوچ بدلنے کے عملی طریقے کیا ہیں؟ سوچ بدلنے کے عملی طریقے میں ہماری روزانہ کی عادات آ جاتی ہیں۔ صبح اٹھتے ہی 3 نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ روزانہ ایک مثبت جملہ خود سے کہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہم 10 منٹ کا مراقبہ یا تسبیح پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نیگیٹو سوچ کو لکھ کر ہم پھاڑ سکتے ہیں۔ نیگیٹو سوچ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نیگیٹو سوچ ہمارے اندر آنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر آتی ہے تو ہمیں اس کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس نیگیٹو سوچ کو ہم نے ٹیکل کس طرح کرنا ہے اور اگنور کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ہم جتنا زیادہ نیگیٹو سوچتے جائیں گے اتنا زیادہ وہ ہمارے اندر پنپتی جائے گی۔ سوچ اور تقدیر کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، سوچ سے ہم عمل چنتے ہیں، عمل تقدیر کو متاثر کرتا ہے، لہذا سوچ دراصل تقدیر کی کنجی ہے۔ اب تو سائنس بھی اس پہ ریسرچ کر رہی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے،